اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ اندرونی اور بیرونی عناصر کا گٹھ جوڑ اور پاکستان میں ایکشن، وہ لوگ کون ہیں؟ جناب سید عاصم منیر صاحب کا بڑا بیان، عمران خان پر کورٹ مارشل کیے جانے کا خدشہ آج ابتدا ہو گئی۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ وہاں ایک سیاسی جماعت سے جو لوگ ہیں وہ اس کا ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سفر سے لے کر نئی پارٹی کے قیام اور پھر ان مسافروں کا ان پارٹیوں میں سوار ہونا، کوئی ایک میں، کوئی دوسرے میں، کوئی تیسرے میں، اپنے اپنے جو ہیں وہ گھونسلے ہیں کچھ تلاش کیے جا رہے ہیں، کچھ نئے گھونسلے جو ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہی راستے سے اس سیاست کے میدان سے ہٹانا مقصود ہے، کیونکہ الیکشنوں کا سارا دندہ، اس کی شکست اور فتح کی جو دار و مدار ہے وہ عمران خان کی ایگزسٹنس یا ان کی ریموول پر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرنے کی صورت میں حکومت کیا کرتی ہے، اور انہیں سیاست سے آؤٹ کرنے کے بعد حکومت کیا کھیل کھیلتی ہے۔ سارا یہ مرکز اس وقت یہ ہے، باقی حالات ملک کے جہاں بھی جائیں اس کے حکومت کو اس وقت کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت پورے شد و مت سے گورنمنٹ کے جتنے بھی اس وقت کوششیں ہیں وہ ساری ایک سیاسی شخصیت کو دبانے، اس کی پارٹی کو توڑنے اور آئندہ پھر اقتدار میں آنے کے لیے سارے جتن کیے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی کہ جناب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے دورے پر ہیں۔ جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اپنی فوج کے ساتھ ہماری پاک افواج جو ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اپنے جوانوں کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے، ان کا مورال ہائی کرنے کے لیے وہ دورے کر رہے ہیں اپنے یونٹس کے، گیریجنز کے اور کورس کے، جہاں ہمارے حساس علاقے ہیں یا ویسے بھی وہ وزٹ کر رہے ہیں۔ تو کل کا ان کا بلوچستان کا وہ تھا، کوئٹہ میں وہ جناب آصف غفور صاحب کے ساتھ ملاقات تھی، اور اس میں ظاہر ہے جو کچھ ناقابل قبول واقعات ہو چکے ہیں اس سے کوئی صرف نظر کیسے کر سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو چونکہ قابل ذکر بات تو یہی ہے نا کہ فوجی تنصیبات ہی کیونکہ کوئی محب وطن تو اس طرح کا نہیں کر سکتا، مگر ابھی ان عناصر کو جو ہے کسی نتائج پر کوئی ادارہ نہیں پہنچا کہ ان کے خلاف مقدمات اگر ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، ان پر جرم ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے۔ مگر اس سے ایک جو طے شدہ بات ہے، جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ طے کر چکی ہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، یہ ابھی گورنمنٹ نے نہیں کہا، یہ پہلے سے کہہ رہی ہے۔ تو سید عاصم منیر صاحب کا وہاں سے جو خطاب ہے وہ بڑا اہم ہے اور بھرپور کنسرننگ خطاب ہے نا، کہ پاک فوج ہے تو ہم ہیں۔ سیدھی سمپل سی بات ہے کہ اس وطن کی جو اس وقت سالمیت کی جو ضمانت ہے وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ پاک فوج ہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ انہوں نے جو بڑی اہم ان کے باقی نکات ہیں، ایک ایک لفظ ان کا بڑا جچا تلا ہوتا ہے، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو ہے تو وہ بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ غیر ملکی اور ملکی لوگوں کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ کہتے ہیں ثابت ہو چکا ہے، جو حالیہ واقعات ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم جو ہے وہ ان عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو یہ بڑا کنسرننگ پوائنٹ ہے، اور سارا جو اگر پوری ان کا خطاب دیکھیں تو اس میں یہ بہت وزنی بات کی ہے انہوں نے۔ اس بات پہ اب یہ بالکل بے نقاب تو ہو چکے ہیں، جو بھی ہیں ان کے نقاب اترنا باقی ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث تھے، سازش تھے، بشرطے کہ سارا کچھ ہمارے ملک میں جو ہے یہ پروسیس جو ہے وہ شفاف طریقے سے سر انجام دیا گیا ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی کسی کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ جیسے اس گورنمنٹ کو تو خان ناپسند ہے،
اور وہ ہر وہ ترتیب دیں گے جس میں خان پھنستا ہوا نظر آئے۔ اگر اس طرح کی تفتیش ہوئی یا اس طرح سے اگر ثابت کرنے کی کوشش کیا جائے تو جو پاور میں ہوتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ تو یہ بیانیہ آج سے نہیں کتنے عرصے سے ان کا یہی تھا کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، جو اب ثابت کر کے یہ اپنا سکون کی چین کی نیند سوتے ہیں۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ جو ووٹر ہے وہ ابھی تک عمران خان کا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں بہت ہی یہ خوفناک قسم کی اس وقت صورتحال پاکستان میں عمران خان جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا ٹارگٹ ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں جی کہ عمران خان کو اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا تھرو ملٹری کورٹ۔ آج اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ آج جے آئی ٹی میں عمران خان صاحب کو طلب کر لیا گیا لاہور میں، لاہور قلعہ گوجر سنگھ میں جو ان کی جے آئی ٹی ٹیم ہے جن کو سینئر پولیس آفیسر جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، عمران خان کو وہاں طلب کیا گیا ہے یہ جو ملک بھر میں گھراؤ جلاؤ اور جس طرح کی املاک پر نقصان پہنچایا گیا وہ ان کو طلب کیا گیا ہے۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں جو تبصرے ہو رہے ہیں، ایک بات تو یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کی جے آئی ٹی جو ہے وہ تفتیش کرے گی، دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا، پھر ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا، اور یوں ان کے اوپر جو لگے الزامات ہیں، ظاہر ہے یہ جو لگے الزامات ہیں نا یہ ثابت کیے جائیں گے۔ اور جو حکومت میں ہوتا ہے، یہاں تو کسی ملک کسی شہر میں کسی گاؤں میں کوئی وڈیرا ہے، اگر وہ اپنے مقدمہ کسی کو پھنسانے کے لیے کر دے، ایک وڈیرے یا اس اصل شخص کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ ہر چیز ہر مواد جو ہے تو وہ پیدا کر لیتا ہے اپنے مخالف کو پھنسانے کے لیے، چاہے وہ کتنا شریف اور بے گناہ کیوں نہ ہو۔ تو ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آپ اپنی مرضی کا انصاف حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کو جو لگے الزامات ہیں ثابت کرنے کے لیے حکومت وقت جو ہے سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا ملٹری کورٹس کے لیے کے ذریعے، اور دوسرا اس پہ جو اس وقت جتنے بھی الزامات ہیں، جتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، ان میں اس کا مرکزی کردار خان صاحب کو ثابت کرتے ہوئے خان صاحب کو جو ہے وہ نااہل بھی کیا جائے گا، انہیں پس زندہ کرنے کا بھی پلان ہے، اور جب تک یہ دو کام نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ خان صاحب کا ایگزسٹنس جو ہے وہ اس حکومت کے سر پر لٹکتی تلوار ہے۔ مگر کیا کیا جائے اس عوام سے خان کا رابطہ توڑنے کے لیے؟ اس عوام کا جو اس وقت خان صاحب کی فیلوشپ ہے اگر وہ نہیں ٹوٹتی تو پھر اگر خان صاحب جو ہے ان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لیا جاتا ہے تو عوام اس سلسلے میں کیا کرتی ہے؟ کیا اس پر بھی حکومت کے سامنے کوئی ری ایکشن جو ہے وہ بھی ہے؟ کیونکہ ملکی حالات تو جس طرف جائے لگتا نہیں ہے حکومت کسی اور طرف بھی خیال رکھتی ہے، خیال صرف خان صاحب ہے راستے سے ہٹانا مقصود ہے۔ بہت ساری خبریں ہیں جس پہ بات کریں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔